اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ یہ سورہ تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ذکر فرمایا۔ جہاں پر تورات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہیں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں بھی بہت سی جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ جہاں پر نبی کا ذکر ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات یہ کتاب اسی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کون سی کتاب؟ یہی تورات اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا، رہنما بنا دیا کہ وہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، تم میرے سوا کسی کو اور دوست نہ بنانا، کسی کو اپنا کار خیر نہ بنانا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ طوفان آیا تھا سیلاب کی شکل میں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آپ لوگوں کو سورہ ہود کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر کیا عذاب آیا تھا، اور ان کی کشتی کتنی بڑی تھی، کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد نسل انسانی نسل نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے۔ جب پانی سیلاب کی شکل میں آیا اور زیادہ پانی بڑھنے لگا اور پھر کشتی تیرنے لگی، تو جتنے نیک لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، جانوروں کو سمیت لے کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ ڈوبنے لگا، تو انہوں نے آواز دی کہ تم بھی آ جاؤ، لیکن آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں فلاں جگہ چڑھ جاؤں گا تو وہاں سیلاب نہیں آئے گا، لیکن وہاں بھی سیلاب آ گیا اور ڈوب گئے۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے وہ طوفان سے بچ گئے تھے، یعنی جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے بیٹا اور بیوی کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ سوار نہیں ہوئے تھے، جتنے لوگ سوار ہوئے تھے جانوروں سمیت وہ سب بچ گئے۔ اس لیے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ
نوح علیہ السلام ہیں جو کہ اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، اور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔ تو گویا کہ ہم نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے ان کا انکار مت کرو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی طریقہ بتائے، جو بھی راستہ اختیار کرنے کو کہے اسی راستے پر چلو اور انکار مت کرو۔ یہی پیغام اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔